بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق المصدوق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ماہ رمضان کا آج پہلا جمعہ ہے اور مئی کی یکم تاریخ بھی ہے۔ یکم مئی کو پوری دنیا میں یوم مزدور منایا جاتا ہے اور مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے آگاہی پر مبنی سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے، تقریریں کی جاتی ہیں اور لمبے چوڑے دعوے کیے جاتے ہیں۔ مزدور طبقہ ہر زمانے میں دنیا میں موجود رہا ہے اور امیروں اور مالداروں کا طبقہ بھی ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ مزدور مختلف شعبوں میں مزدوری کرتے ہیں اور مالدار انہیں ان کی اجرت دیتے ہیں، اور اگر مزدور طبقے کا کہیں استحصال ہوتا ہے تو یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابہ میں سے ہیں اور اسلام کے لیے انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ یہ لوہے کا کام کرتے تھے، ہمارے یہاں لوہار ہوتا ہے نا، لوہے کا کام کرتے ہیں، تو یہ لوہے کا کام کرتے تھے، کھڑکیاں بنا لی، دروازے بنا لیے، کچھ اور لوہے کا کام کر لیا۔ تو ان سے ایک مالدار نے، مکے کے مالدار نے کام کروایا، عاص ابن وائل السامی، یہ حضرت عمرو ابن عاص کا باپ تھا۔ عاص ابن وائل نے ان سے کوئی کام کروایا، انہوں نے کام کر دیا۔ جو اجرت بنتی تھی وہ اجرت لینے کے لیے جب وہ عاص کے پاس گئے اور اس سے تقاضا کیا کہ مجھے میرے کام کی اجرت دیجیے، تو اس نے عجیب شرط لگائی کہ میں آپ کو آپ کے کام کی اجرت اس وقت دوں گا جب آپ اپنے دین سے واپس لوٹ جائیں گے، اپنے آبائی دین میں واپس آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انکار کریں، تب آپ کو آپ کی اجرت ملے گی، ورنہ اجرت نہیں ملے گی۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اگر مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائے نا، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے آبائی دین میں واپس ہرگز نہیں جا سکتا۔ اس پر اس نے کہا کہ اچھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ہوگی، اچھا چلو ٹھیک ہے، جب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی نا، تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا اور مجھے بھی زندہ کیا جائے گا، تو میں وہیں پر تمہارا حساب پورا کر دوں گا اور وہاں پر تمہارے پیسے دے دوں گا، کیونکہ اگر مجھے یہاں پر مال و دولت اور اولاد ملی ہے تو وہاں پر بھی مجھے مال و دولت اور اولاد ملے گی، لہذا وہ مال و دولت اور اولاد جو مجھے وہاں پر ملے گی میں اس میں سے تمہارا حساب پورا کر دوں گا، ابھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس نے انہیں ان کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، پوری آیت سورہ مریم کے اندر، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ہے کہ مجھے وہاں بھی مال اور اولاد دیا جائے گا۔ اطلع الغیب،
کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے اور اللہ نے اس کو یہ یقین دلا رکھا ہے کہ ہاں جب تم مرنے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس واپس آئے گا تو ہم تجھے پھر ایسا ہی مال و دولت دیں گے، پھر ایسی ہی اولاد دیں گے؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سنکتب ما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے ہم لکھ رہے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے۔ ایک مزدور کو اس کی مزدوری نہیں ملی، اس کا حق نہیں ملا، اور اسے تانا دیا گیا کہ تجھے یہ مزدوری اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ تو اپنے دین کو نہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کا جلال جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر آیتیں نازل فرما دی اس عنوان سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزدور کو اس کی مزدوری نہ ملے اور حقدار کو اس کا حق نہ ملے تو رب العالمین کا جلال جوش میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے حقوق کا تحفظ فرمایا۔ اسلام دنیا کے ہر فرد کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام دنیا کے ہر فرد کو اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلاتا ہے، اور ہمیں ان دونوں چیزوں کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔ ایک طرف حقوق ہے اور دوسری طرف فرائض ہے۔ ہمارے حقوق دوسروں کے فرائض ہیں اور ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ جس طرح ہمارے کچھ حقوق ہیں اسی طرح ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ آج تقریریں ہوں گی، بیانات ہوں گے، اور چند منٹوں کے لیے خاموشی اختیار کی جائے گی، سیمینارز ہوں گے، اور بس ختم ہو جائے گا۔ پھر وہی پرانی روٹین بحال ہو جائے گی، پھر مزدور کا استحصال ہوتا رہے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو مزدور سے کام کرواتے ہیں اور اسے اس کی اجرت دیتے وقت مکر جاتے ہیں، نہیں دیتے اسے اس کی اجرت۔ جو لوگ دکانوں میں، کاروباری اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں، تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں، وہ بھی مزدور ہیں۔ جتنے بھی لوگ تنخواہ دار ہیں مزدور ہیں۔ تنخواہ دار کو اس کی تنخواہ وقت پر نہیں ملتی۔ ابھی تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات متاثر ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر تنخواہوں کی ادائیگی میں کہیں تاخیر ہوئی ہو تو چلو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر عام معمول کے حالات میں بھی ملازم کو اس کی تنخواہ وقت کے اوپر نہیں دی جاتی۔ اس کا آدھا مہینہ قرضہ لیتے ہوئے اور آدھا مہینہ قرضہ اتارتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ ہم اس وقت تک ادا نہیں کرتے جب تک کہ اس کا خون خشک نہ ہو جائے۔ اور کئی لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، مالک نے تنخواہ دے دی، مینیجر کو یا کسی اور ذمہ دار عہدے دار کو کہ آپ نے یہ تنخواہ آگے متعلقہ ورکرز تک پہنچانی ہے۔ وہ جب تک 2-3 دن 4 دن تک اپنی جیب میں وہ تنخواہ رکھ کے خوش نہیں ہو لیتا، اس وقت تک وہ آگے تنخواہ منتقل نہیں کرتا، وہ تنخواہ تقسیم نہیں کرتا، حالانکہ نہ اس کی ہے اور نہ وہ اس کا مالک ہے۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ جو حقدار ہیں، جو مزدور ہیں، جو ملازم ہیں، جو تنخواہ دار ہیں، جن کا وہ حق ہے، انہیں ان کا حق پہنچا دیں۔ وہ درمیان میں صرف واسطہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جیب میں جب تک 4-5 دن تک تنخواہ رکھ کر نہ پھر لے، اس وقت تک اسے مزہ نہیں آتا، اور جب تک وہ ملازموں کے چکر نہ لگوا لے، ان کو ذلیل نہ کر لے، اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود جب تک ہم حقدار کو ذلیل نہ کر لیں، اس وقت تک اسے اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کوتاہیاں اور کچھ غلطیاں مزدور طبقے کی بھی۔ مزدور طبقہ کام چوری پسند ہو گیا، اس کی خواہش یہ ہے کہ مجھے کام نہ کرنا پڑے اور تنخواہ مجھے پوری مل جائے۔ وہ
वक्त पर आने के लिए तैयार नहीं है, वक्त से पहले जाने के लिए बिस्तर बांध लेता है। वक्त उसका खत्म होता है 5 बजे और वो 4 बजे से अपना बिस्तर गोल करना शुरू कर देता है। वक्त उसका शुरू होता है 8 बजे और वो कभी 8:30 बजे आता है और कभी 9 बजे आता है। वो अमानत में खयानत भी करता है, अपने काम में हेरा फेरी भी करता है, डंडी भी मारता है। मालिक ने उसे जिस काम से भेजा होता है वो काम 5 मिनट में हो सकता है, लेकिन वो 25 मिनट लगाकर आता है। हेरा फेरी करता है, खयानत करता है, मालिक को धोखा देता है, उसका नुकसान करता है। उसे इससे परवाह नहीं होती कि मालिक का कितना नुकसान हो रहा है। वो ये सोचता है मेरा अपना ज्यादा नुकसान थोड़ी हो रहा है, गाड़ी मालिक की है, अगर लग गई तो लग गई, नुकसान उसका हुआ, मेरा थोड़ी हुआ। मैंने कौन सा अपनी जेब से भरना है। झूठ भी बोलते हैं, खयानत भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, हेरा फेरी भी करते हैं। मालिक ने नेक नीयती के साथ कानून मंजूर कर दिया कि जी आज के बाद जितने मुलाजिम हैं सब नमाज का वक्त होने के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। अब ये क्या करता है, नमाज पढ़ने के लिए निकलता है और बहाने से कभी कहीं जाकर बैठ के वक्त गुजार लेता है और कभी कहीं बैठकर वक्त गुजार लेता है, नमाज नहीं पढ़ने जाता। मैं जाती तौर पर जानता हूं बहुत सारे लोगों, आप तहकीक करके देख लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। मसाजिद के अंदर मजदूर तबका आपको न होने के बराबर नजर आएगा। नहीं आते ये लोग नमाज पढ़ने के लिए, रोजा नहीं रखते ये लोग। कल की बात है, एक नौजवान को मैंने अपनी आंखों से देखा, दोपहर के 2 बजे, पौने 2 बजे का टाइम था। कोई उसको तकलीफ नहीं, कोई उसको बीमारी नहीं, कोई उसको मसला नहीं, और मैंने अपनी आंखों से देखा उसको, वो गर्मी के मौसम के अंदर वो बैठा हुआ ठंडी ठार कुल्फी खा रहा। मैंने उससे कहा यार तू नौजवान है, सेहतमंद है, तुझे तकलीफ भी कोई नहीं है, बीमारी भी कोई नहीं, तुझे शर्म नहीं आती? एक तो रमजान का रोजा नहीं रखते, दूसरा रमजान का तकद्दुस पामाल करते। माह मुबारक का तकद्दुस पामाल करे और फिर ये तवक्को रखे कि रब्बुल आलमीन हमसे राजी होगा, रब्बुल आलमीन हमसे खुश होगा और हम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करेगा। एक है रमजान का रोजा ना रखना और एक है रमजान के रोजे का और रमजान के महीने का तकद्दुस पामाल करना, दोनों अलग अलग चीजें। अगर कोई आदमी रोजा नहीं रख रहा वो उसका अपना जाती फेल है, अल्लाह जाने और वो जाने। लेकिन अगर रमजान का तकद्दुस पामाल कर रहा है तो इसकी वजह से रब्बुल आलमीन का कहर नाजिल होता है, इसकी वजह से रब्बुल आलमीन नाराज होता है। खैर बहरहाल उस नौजवान ने मुझसे वादा किया, मुझे नहीं मालूम कि उसने वादा पूरा किया या नहीं किया, लेकिन उसने मुझसे वादा किया कि मैं कल रोजा रखूंगा इंशाअल्लाह। यानी ये आलम है कि मजदूर तबका रोजा नहीं रखता और वो ये समझता है कि रोजा रखना हमारे ऊपर फर्ज नहीं है। मजदूर तबका नमाज के लिए मस्जिद के अंदर नहीं आता। कुछ कोताहियां मजदूर तबके की तरफ से भी हैं। तो जिस तरह इनके हुकूक हैं इसी तरह इनके फराइज भी हैं। हुकूक अदा करना मालिकों की जिम्मेदारी है और फराइज अदा करना इन मजदूरों की जिम्मेदारी है। जब तक दोनों जिम्मेदारी, जब तक दोनों शोबे और दोनों पहलू बराबर बराबर नहीं चलेंगे उस वक्त तक ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। हर साल यकम मई आएगा, यौम मजदूर आएगा, तकरीरें होंगी, सेमिनार्स होंगे और लोग अपनी अपनी बातें करके चले जाएंगे और मजदूर अपनी मजदूरी करके अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे। ना उनको उनके हुकूक मिलेंगे और ना दूसरों को उनके फराइज अदा होंगे। इसका तरीका यही है कि शरीयत ने जो हुकूक मुतय्यन किए उन्हें उनके हुकूक दिए जाएं और शरीयत ने जो फराइज मुतय्यन किए हैं या कानून ने या गवर्नमेंट ने जो फराइज मुतय्यन किए हैं उन फराइज की अदायगी के लिए ये मजदूर तबका अपनी अपनी इसको जिम्मेदारी समझे, इन फराइज को अदा करे। पहले अपने फराइज तो